السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ۔ پچھلے کلاس میں ہم کتاب و احیاء المواد پڑھے، وہ چیپٹر بھی ختم ہو گیا، اور آج ہم کتاب المزارعہ پڑھیں گے۔ مزارعت کا مطلب کیا ہے، مزارعہ کس طرح جائز ہے، کیسے کرے تو باطل ہوگی، اور اس میں کیا کیا شروط ہیں، انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے مزارعت کیا ہے؟ مزارعت مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم ہمارے گاؤں وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس زمین ہوتی ہے اور اس کے پاس دوسرا کام کرنے کے چیزیں وغیرہ نہیں رہتے ہیں، تو وہ زمین والا آدمی کیا کرتا ہے، دوسروں کو وہ کیا کرتا ہے، کرائے پر دیتا ہے۔ زمین تو اس کی ہے لیکن دوسرا آدمی کو وہاں کھیتی کرنے کے لیے کرائے پہ دیتا ہے، تو وہ اجرت کے طور پر بھی اپنی زمین کو دیتا ہے، وہ تو بالکل جائز ہے۔ ابھی یہاں ہم جو چرچا کرنے والے ہیں، یعنی دونوں اس میں جو غلہ نکلے گا، وہ کھیتی کرنے کے بعد جو اس میں پیداوار نکلے گی، ان دونوں میں اس میں آپس میں کیا کریں گے، شرکت کریں گے۔ ایک آدمی زمین والا ہے، دوسرا آدمی، ایک آدمی کی زمین ہے اور باقی دوسرا آدمی کی کام وغیرہ کرتا ہے، اس میں کھیتی کا کام کرتا ہے، تو ان دونوں کیا کریں گے، جب اس میں پیداوار نکلے گی یا اس میں جب غلہ اناج نکلے گا تو اس اناج میں کیا کریں گے، آپس میں شرکت کریں گے۔ وہ چیپٹر ہے کتاب المزارعہ، یعنی زراعت میں آپس میں کیا کریں گے، کھیتی میں کیا کریں گے، شرکت کریں گے۔ جب اس میں غلہ نکلے گا یعنی اس میں اناج نکلے گا، اس اناج میں کیا کریں گے، دونوں شرکت کریں گے۔ وہ ہے ابھی اس چیپٹر میں چرچا۔ تو دیکھو، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ المزارعۃ یعنی مزارعت کرنا، آپس میں بٹائی کرنا، بالثلث ثلث سے، تہائی حصے سے، والربع یا تو چوتھا حصے سے، باطلۃ باطل ہے۔ وقال اور صاحباً فرماتے ہیں جائزۃ جائز ہے۔ یعنی سب سے پہلے ایک صورت میں بتا دیا کیا ہے، ایک آدمی کی زمین ہے، وہ اپنی زمین کرائے پر دوسروں کو دیتا ہے کھیتی وغیرہ کرنے کے لیے اور اجرت کے طور پر دیتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ لیکن یہاں اختلاف جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ اس میں جو کھیتی میں کرنے کے بعد جو اس میں اناج نکلے گا، اس میں کیا کرنا، شرکت کرنا، یعنی اس طرح بولنا کہ اس میں جتنا جو نکلے گا اس میں سے میں آدھا لوں گا تم آدھا، اس طرح کے اس میں اختلاف ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے پاس یہ بالکل باطل ہے، لیکن صاحباً فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اوکے، تو اب نیکسٹ بتا رہے ہیں، یہ جو اس طرح بٹائی ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، وہ چار طرح سے ہوتا ہے۔ وہی عندہما، اور یہ جو مزارعت ہے عندہما صاحبین کے پاس، علی اربعۃ اوجہ، چار طرح سے ہیں۔ تو صاحبین کے پاس مطلب یعنی لوگ اس طرح چار طرح سے اس میں معاملات کرتے ہیں۔ تو چار طرح میں سے سب سے پہلا صورت اس طرح ہے کہ اذا کانت الارض والبذر لواحد والعمل والبقر لواحد جازت المزارعۃ۔ ابھی دو لوگ یہاں شرکت کر رہے ہیں، اس میں جتنا غلہ نکلے گا دونوں آپس میں بانٹیں گے، تو دونوں کی کیا کیا ہے، اذا کانت الارض زمین، والبذر مانا بیج، اس میں ڈالنے والا جو بیج ہے، لواحد ایک آدمی کا ہے، زمین اور بیج ایک آدمی کا ہے، اور والعمل والبقر اور اس میں کام کرنا، اس پر کھیتی کا کام کرنا، والبقر اور اس میں بیل جو استعمال کرتے ہیں، یہ سب لواحد ایک دوسرے آدمی کا ہے۔ تو جازت المزارعۃ، اس صورت میں مزارعت کیا ہے، جائز ہے۔ یعنی یہ ایسے کر رہے ہیں، دونوں سیٹنگ کر کے، میری طرف سے زمین اور بیج ہوگا اور ایک آدمی بولا میری طرف سے کام اور بیل میری طرف سے ہیں، تو دونوں اس میں کام کرتے ہیں، کام کرنے کے بعد جو نکلتا ہے وہ اس میں دونوں شریک ہوں گے، زمین والا بھی شریک ہوگا اور جو کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کیا کریں گے، اس میں شرکت کریں گے۔ تو یہ ایک صورت جائز ہے۔ اور دوسری صورت وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ وَالْبَذَرُ لِآخَرَ جَازَتِ الْمُزَارَعَةُ۔ ان کانت الارض، زمین، لواحد ایک آدمی کی زمین ہے، اور عمل، بقر اور بذر یعنی کام، بیل اور بیج، یہ سب لآخر دوسرے آدمی کا ہے، تو جازت المزارعۃ، اس میں بھی کیا ہے، مزارعت جائز ہے۔ اب تیسری صورت وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ زمین، والبذر بیج، والبقر بیل لواحد ایک آدمی کا ہے، والعمل لواحد کام دوسرے ایک آدمی کا ہے، جازت یہ بھی کیا ہے، جائز ہے۔ یعنی یہ تین صورت بالکل جائز ہیں۔ اب ایک چوتھی صورت ہے جو جائز نہیں ہے بلکہ وہ باطل ہے، وہ کیا ہے، وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ زمین اور بیل ایک آدمی کی ہوئی، والبذر والعمل لواحد بیج اور عمل لواحد دوسرے ایک آدمی کی ہو گئی، فَهِيَ بَاطِلَةٌ تو یہ باطل ہے۔ اس میں اس لیے بتا رہے ہیں کہ
جو بیل ہے، بیل کو جو ہم جس چیز کے بدلے میں ہم بیل کو لے رہے ہیں وہ چیز کیا ہے؟ بعد میں ہونے والی ہے. یعنی زمین بیل کو کس کے بدلے میں لے رہا ہے؟ بذر اور عمل. اس میں جو اناج نکلے گا وہ بعد میں ہونے والی چیز ہے. تو بعد میں ہونے والی چیز کے بدلے میں ابھی کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کے بدلے میں اس کو ہم اجرت میں یا تو اس کے بدلے میں عقد نہیں کر سکتے ہیں. اس وجہ سے یہ صورت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. اور بیل زمین کا بھی تابع نہیں ہے، کیونکہ زمین کا کام الگ ہے اور بیل دونوں کا کام اپوزٹ ہے. کس طرح اپوزٹ ہے؟ زمین کا کام کیا ہے؟ اس میں غلہ اگانا، اور بیل کا کام کیا ہے؟ زمین کو کیا کرنا؟ اس میں یعنی پھاڑنا. دونوں کا کام اپوزٹ بھی ہے. اس وجہ سے کیا ہے؟ اس میں باطل ہو جاتا ہے. یعنی اور بھی تفصیلاً اگر جاننا چاہیں تو ایسے سمجھے کہ بیج والا کیا کر رہا ہے؟ زمین کو صرف اجرت میں لینے کے جیسے ہو جائے گا، کیونکہ بیل اور زمین یہ دونوں کی منفعت الگ الگ ہے. بیل اور زمین غلہ اگانے کے لیے ہوتا ہے، اور بیل کیا کرنے کے لیے؟ شق کرنے کے لیے، پھاڑنے کے لیے. تو دونوں کی منفعت الگ الگ ہے. تو بیج والا کیا کر رہا ہے؟ زمین کو اجرت میں لینے کے جیسے ہو جائے گا، اور بیل کو اس میں جو غلہ نکلے گا اس کے بدلے میں اجرت میں لینے کے جیسے ہوگا. تو یہ بعد میں نکلنے والا چیز ہے، اس وجہ سے یہاں باطل ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس وجہ سے یہ والی صورت باطل ہے. اوکے، تو 4 صورتوں میں 3 پہلے کی صورتیں جائز ہیں، اور لاسٹ والی جو صورت ہے یعنی جس میں ایک آدمی کا کیا ہوگا؟ بیل اور زمین ایک آدمی کی، اور بیج اور کام دوسرا ایک آدمی، اس طرح کی صورت باطل ہے. تو یہ لوگ کام کریں گے تو یعنی اس میں شرط رکھیں گے. سب سے پہلے کیا شرط رکھیں گے؟ یعنی اتنا، جس میں سے جتنا غلہ نکلے گا اس میں سے میرا آدھا تمہارا آدھا، یا تو میرا 10% تمہارا 90%، یا میرا 40% تمہارا 60%، ایسے جتنا بھی وہ لوگ فکس کر سکتے ہیں. پھر آگے بتا رہے ہیں، شرط بتا رہے ہیں، مزارت صحیح ہونے کی شرطیں بتا رہے ہیں. ولا تصح المزارعۃ، مزارت صحیح نہیں ہوگی الا مگر علی مدت معلومۃ، ایک خاص مدت کے لیے ہو. تو مزارت ابھی کیے 1 سال 2 سال، کچھ بھی فکس نہیں کیے، تو زمین والا سوچے گا زیادہ فائدہ جلدی ملنے کے لیے، وہ سوچے گا اور بھی آرام سے ہونے کے لیے. اس طرح آپس میں جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے. اس وجہ سے بتائے ایک مدت فکس کرنا، 2 سال کے لیے. 2 سال کے لیے تم میری زمین میں کام کرو، پھر جتنا غلہ نکلے گا مجھے دو، اس کا اتنا حصہ مجھے دو، ایسے. تو اس میں مدت فکس ہونا ہے، تبھی مزارت صحیح ہوتی ہے. ایک شرط ہے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ وَأَن يَكُونَ الْخَارِجُ بَيْنَهُمَا مُشَاءً، أَن يَكُونَ ہونا، الخارج مانا اس سے نکلنے والا، یعنی زمین سے جو نکلنے والا ہے، جو غلہ یا اناج نکلتا ہے، بینہما ان دونوں کے درمیان ہونا ہے، مشاءً مشترک ہونا ہے، دونوں اس میں شرکت کرنا ہے. صرف ایک آدمی کو مل رہا ہے دوسرے کو نہیں، ایسے نہیں ہونا ہے. دونوں کو برابر اس میں ملنا ہے. برابر ہونے کی ضرورت نہیں، جو جتنا اس میں ابھی زمین والا کا محنت کا کام والا زیادہ حصہ اس کا ہے، تو جتنا وہ لوگ پہلے فکس کرتے ہیں اتنا دونوں کو ملنا ہے. لیکن دونوں کو ملنا ہے وہ ہے. تو فَإِن شَرِطَ، اگر شرط رکھا، لِأَحَدِهِمَا ان دونوں میں سے ایک کے لیے، قفزاناً مسماتاً، قفیز کی جمع ہے قفزان، یعنی ایک خاص مقدار ہے وہ، مسماتاً ایک خاص، مسمات بولے تو ایسے معین کر دیا. یعنی ایسا اگر بولا، مثال ابھی ایسے سمجھو، اس میں جتنا نکلے گا اس میں سے 100 کلو میرا، ایسے اگر بول دیا تو فَهِيَ بَاطِلَةٌ، تو یہ باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے جتنا غلہ نکلا وہ کبھی 100 ہی ہو، تو 100 پورا ایک آدمی کو ملے گا، دوسرے آدمی کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس طرح فکس نہیں کر سکتے ہیں. قفزاناً مسمات مطلب ایک فکسڈ مقدار نہیں رکھ سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ جنرل بول سکتے ہیں، تہائی حصہ تمہارا جتنا نکلے گا اس میں سے 2/3 تمہارا، 1/3 میرا، جتنا نکلے گا اس میں سے آدھا تمہارا آدھا میرا، ایسے جتنا نکلے گا اس میں پرسنٹ ایسے سب فکس کر سکتے ہیں. لیکن خاص ایک نمبر فکس نہیں کر سکتے. ایسے کریں گے تو وہ باطل ہو جائے گا. اوکے. اور اسی طرح وکذالک، اسی طرح اگر ایسے شرط ہے کہ اذا شرط ما علی المازیانات والسواقی، اگر کوئی ایسے شرط ہے کہ مازیان بولے تو یعنی بڑی بڑی ندی، اور سواقیۃ جم سواقی بولے تو چھوٹی ندی، یعنی اس سے یہ مراد ہے کوئی ایسے بولا یہ بڑی ندی، یہ ندی کے پاس جتنا بھی آ رہا ہے وہ سب میرا، وہ میرا، باقی جو ہے اس میں وہ تمہارا، یا باقی جو اس میں ہم دونوں کا شرکت ہوگا. تو کبھی کیسے ہوگا؟ صرف وہ ندی کے پاس ہی آیا ہو، یہ سیڈ غلہ نہیں نکلا ہو، تو یہ ٹائم میں دوسرے آدمی کو نقصان ہو جائے گا. اسی لیے بتا رہے. اسی طرح اگر شرط رکھا کہ اذا شرط مال المازینات، بڑی ندیوں کے پاس جو ہے، والسواقی چھوٹی ندیوں کے پاس جو ہے، اس سے اگر شرط رکھا تو یہ سب بھی کیا ہے؟ باطل ہے. تو مزارات کیا ہے وہ بتائے. پھر مزارات
4 صورتوں میں 3 صورتیں صحیح ہے، ایک باطل ہے وہ بتائے، پھر اس کے شروط بتائیں، ایک مدت ہونا ہے فکسڈ، پھر اس میں جتنا نکلے گا دونوں اس میں برابر شرکت ہونا ہے، اور کچھ بھی فکسڈ نہیں کرنا ہے، پہلے ہی ایک مقدار فکس نہیں کرنا ہے بلکہ اس میں دونوں مشترک ہونا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہے ہماری آج کی کلاس، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔